الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه بابا زغلم الصلاة حضرات محترم، آستانہ عالیہ نقشبندیہ قاسم آباد شریف ضلع بدین میں الحمدللہ بڑے پرانے عرصے سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور جب بھی آئے ہیں یہاں کے حالات پہلے سے بہتر پائے، اور ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ کریم اس مرکز کی آرائش زیبائش اور بھی بڑھائے، اس مرکز کو اللہ ترقی عطا فرمائے، اور خلیفہ امیر محمد فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ پیر محمد غلام رسول صاحب رحمہ اللہ، ان دونوں کی قبول پر اللہ پاک اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سالانہ عرس پاک کی تقریب ہے، اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ دربار عالیہ نیریہ شریف جتنے بھی پروگرام ہیں اور جہاں جہاں بھی ہیں وہ قانون شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کو اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو پوری کوشش کے ساتھ شریعت کے راستے پر چلانے کی صحیح کرتے ہیں، چونکہ نجات کا راستہ شریعت کا راستہ ہے۔ عرس پاک کی محفل بھی آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ مجلس، اس میں کوئی ساز کوئی ڈھول دھماکے نہیں ہے۔ جب سے میں آیا ہوں جو میرے کانوں تک آواز آئی ہے، یا تو قرآن کی تلاوت سنی ہے یا نبی پاک کی نعت سنی ہے۔ ابھی آپ نے آستانہ عالیہ نیریہ شریف سے اجازت یافتہ حضرت قبلہ علامہ خلیفہ مشتاق احمد صاحب نقشبندی
متضلوں کے پاکیزہ کلام کو سماعت کیا. نہیں آواز صحیح کرو کیا اس کو آواز ٹھیک کرو گے. ایک جگہ چھوڑ دیں آواز ٹھیک کریں, بار بار اس کو تنگ مت کریں. ایک جگہ چھوڑ کے آپ پیچھے ہٹ جاؤ. دروشی پڑھو سارے بار بار دیکھتے رہتے. آواز بلند پڑھیں. السلام یا رسول میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ نریہ شریف کا کوئی بھی پروگرام ہے اس میں آپ کو خلاف شرع بات نظر نہیں آئے گی. کوئی بات آپ کو خلاف شرع نظر نہیں آئے گی. اور ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو کر رہے ہیں, اس پر آپ کو ابھی خلیفہ صاحب نے بہت جامع گفتگو کے ساتھ متنبع کیا, آپ کو باخبر کیا. اور آستانہ عالیہ نریہ شریف علم کے میدان میں متحرک ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کے میدان میں بھی متحرک ہے. اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ طریقت ہے ہی خدمت ہے. سبحان اللہ. طریقت بدون خدمت طریقت ہو ہی نہیں سکتی. طریقت کا مطلب ہی یہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے. اور جب ایک آستانے پر اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے یہ بھی خدمت ہی ہے. اور جب آستانے پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے یہ بھی خدمت ہے. تو خدمت ذکر کے ذریعے بھی ہے, فکر کے ذریعے بھی ہے, واعظ کے ذریعے بھی ہے, اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کے ذریعے بھی ہے. لہذا صحیح آستانہ کون سا ہوتا ہے؟ جہاں پر رزق حلال بھی ملے, صدق مقال بھی ملے. جہاں پر صرف لنگر نہ ملے بلکہ اندر پاک کرنے کا سلیقہ بھی ملے. جہاں پر صرف دربار کا بڑا نام نہ ہو بلکہ قرآن و سنت کے پیغامات کا سلسلہ بھی مریدوں میں تقسیم ہو رہا ہے. اور وہ نریہ شریف اپنی بساط کے مطابق اس میں بہتری لانے کی اور بھی کوشش کر رہا ہے. اور یہ جو دور دراز علاقہ بدین میں آپ یہ جلوہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی نریہ شریف کی روحانی کوششوں کی ایک خوبصورت جھلک ہے جو آپ اس مرکز کو دیکھ رہے ہیں. یہاں جو ایک سلسلہ ہے الحمدللہ روحانیت کا, اللہ اسے دوام عطا فرمائے. میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا, ایک دو باتیں میں صاحب سے کر لوں جو میرے لیے بھی مفید ہوں, آپ کے لیے بھی مفید ہوں. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں ارشاد رب العالمین ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں
ان کو تنہا نہیں رکھنا چاہتا بلکہ انہیں کسی جماعت کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ ایک اللہ کہہ کر یوں سمجھے ساری شریعت بیچ میں آ گئی۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی، سب چیز۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہا کہ متقی ہونے کے باوجود تم اس جماعت کے ساتھ رہو جو صادقین کی جماعت ہے، جو نیکوں کی جماعت ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ تھوڑا بہت تقویٰ ہر مومن میں ہوتا ہے۔ بولو یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ تقویٰ تو ہے نا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے تو نہیں دیکھا، نہ میں نے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں آپ کے تقوی پہ بات کروں، نہ میں نے آپ کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن آپ اس وقت سارے جو خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، یہ بھی تقوی میں سے ایک تقوی ہے۔ یہ تقوی نہیں، تقوی یہ بھی ایک تقوی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جسے ادنا سا بھی نیک عمل مل جائے وہ تقوی کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ لہذا موجود تقوی ایک چھوٹے سے عمل کے ساتھ بھی انسان کے معمولات اور اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن سچوں کے ساتھ رہنے سے پھر ایک عام عمل تقوی والا نہیں ہوتا، وہ تقوی کی اس دنیا میں اور جہان تقوی میں ارتقاء کی منزلیں حاصل کرتا ہے۔ تقوی کے ایک منزل سے پھر دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اور چوتھی سے یوں چلتا رہتا ہے جب تک صادقین کے ساتھ رہتا ہے، تقوی کے درجوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پتہ چلا کہ جس طرح انسان ایک مقام پہ کھڑا ہو کے صبر نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے میں اس سے آگے بڑھوں، ایسا ہے کہ دنیاوی امور میں انسان کی طبیعت یہی ہے کہ وہ ایک جگہ رکنا نہیں چاہتا بلکہ آگے چلنا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے روحانیت کے جہان میں، شریعت کے میدان میں انسان کو آگے چلانے کے لیے صادقین کی صحبت عطا فرمائی، اور صحبت کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس صحبت کی تاثیرات حاصل ہوتی ہیں، اور صحبت کی تاثیر جب آ جائے تو تقوی کی تعمیر آ جاتی ہے، اور تقوی کی تعمیر قرآن و سنت کی تعمیر کے ذریعے آتی ہے۔ اور اللہ والا کیا کرتا ہے؟ اللہ والا اپنے قریب کرتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے، اور اپنے قریب کر کے اپنی عادتیں اس میں داخل کرتا ہے، اور جو ان عادتوں کو اپنا لے وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ولیوں کا جو قرب ہے اور ان کی جو معیت ہے، اس کا جو مدعا ہے اور اس کا جو مقصود ہے، وہ اصل میں خدا کا قرب ہے۔ کیا ہے قرب؟ اللہ کا قرب ہے۔ بندوں کا قرب مقصود نہیں ہوتا، مقصود اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کا قرب کس طرح ہوتا ہے؟ تقوی سے ہوتا ہے۔ بولو بھائی، اب آپ کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس آدمی کو تقوی ملا اس کو عزت ملی، جسے تقوی ملا سارے بولے سارے، اسے کیا ملا؟ یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ جو بھی بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے کوئی دلیل تو ہونی چاہیے کہ ایسے مقررین کی طرح بات کر رہی ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے صاف فرمایا
تم میں جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی میری بارگاہ میں وہ عزت والا ان اکرمکم عند اللہ اتقا یہ تقوی سے اتقا جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں جو سب سے زیادہ متقی ہو اس کو اتقا کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بھی تقوی والا ہے اس کی عزت تو ہے، لیکن زیادہ عزت خدا کی نظر میں اس کی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عزت کا معیار بھی شخصیت نہیں ہے، اور عزت کا معیار نسب نہیں ہے، اور عزت کا معیار علاقہ نہیں ہے، عزت کا معیار خاندان نہیں ہے، عزت کا معیار تمہاری بولی نہیں ہے، عزت کا معیار تمہارے کھال کا رنگ نہیں ہے، اور عزت کا معیار تمہارا وطن نہیں ہے، اور عزت کا معیار تمہارا لباس نہیں ہے، بلکہ عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو اپنی بارگاہ میں عزت سے سرفراز فرمایا ہے جن کے اندر تقویٰ آ گیا۔ اب آپ سمجھیں کہ خدا کے پاس لے جانے والی چیز کیا ہے؟ تقویٰ۔ بولو کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو جو تقوی میں آگے ہے وہ خدا کے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس کیوں جانا چاہیے؟ اللہ والوں کے پاس کیوں جانا چاہیے؟ اس لیے جانا چاہیے کہ وہ تقوی والے ہیں۔ آپ نے دودھ لینا ہے تو دودھ لینے کے لیے دودھ کی دکان پہ جاؤ گے یا چاول والے کی دکان جاؤ گے؟ دودھ والے دکان پہ۔ دودھ کی دکان اتنے آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ جو چیز جہاں سے ملتی ہے وہیں جانا ہے، اور اگر چاول چاہیے اور آپ دودھ والے کی طرف چلے جاؤ یہ بھی غلط بات ہے۔ تو جو چیز جس کے پاس ہے وہی آپ کو دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو تقویٰ چاہیے تو آپ کو ان کے پاس جانا ہوگا جن کے دکان معرفت میں تقویٰ تقسیم ہوتا ہے، جو آپ کو تقویٰ دیتے ہیں آپ کو ان کے پاس جانا ہوگا۔ اور رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ سمجھانا چاہا، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اکیلے چلے تو اپنے مزاج کے مطابق چلو گے۔ اکیلے چلے اپنے مزاج کے مطابق چلو گے، اکیلے چلے تو اپنی رفتار کے مطابق چلو گے۔ ایسا ہے اکیلے چلے اپنے مزاج کے مطابق چلو گے، اکیلے چلے تو اپنی رفتار کے مطابق چلو گے، اکیلے چلے تو اپنی مرضی کے مطابق رکو گے اور چلو گے۔ لیکن فرمایا اگر تم جماعت کے ساتھ چلے تو پھر فرمایا نہ تیری رفتار ہے نہ تیرا مزاج ہے، تو نے جماعت کی رفتار و مزاج کے مطابق۔ یہ ابھی اگر ہم سارے کہیں نکل جائیں تو آپ کی مرضی چلے گی؟ بولو نا، تو پھر ساروں کی مرضی چلے گی؟ ایسا بھی نہیں، مرضی تو کسی ایک کی ہوگی جو آگے ہوگا۔ بولتے نہیں آپ؟ میں جب سے آ رہا ہوں آپ کو بولنا نہیں آیا ابھی تک۔ ہاں بولا کرو تاکہ پتہ چلے آپ لوگ مسجد میں ہیں اور ماشاءاللہ زندہ ہیں آپ لوگ۔ جماعت کیسے چلتی ہے؟ چلو نماز کی جماعت کر لیتے ہیں۔ پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ کئی قافلہ چل رہا ہے راستے پر، تو قافلے میں بھی جب لوگ چلتے ہیں اپنی مرضی ہوتی ہے کہ میں یہاں رکوں گا، بولو نہیں، اچھا جس رفتار سے سارا قافلہ چل رہا ہو اسی رفتار سے آپ نے بھی چلنا ہوگا۔
تو پھر یہ سارے قافلے کی جو عزت ہے اس ہر بندے کی عزت ہے جو اس میں چل رہا ہے. بولو ایسا ہے کہ ویسا نہیں ہے کہ اس قافلے میں سے نشان لگاؤ یہ نہیں. جو قافلے کے ساتھ چل رہا ہے سبحان اللہ وہ ایک بندہ جو بندے اکٹھے ہو کر قافلہ بنا ہے جو پورے قافلے کی عزت ہے اس میں سے ہر ایک کی وہی عزت ہے. تو وہ جو فرد واحد ہے نہ اس کا اپنا لباس یعنی اپنی مرضی نہیں ہوگی اور نہ اپنی رفتار ہوگی بلکہ قافلے کی مرضی کے مطابق چلتا رہے گا اور قافلے کی رفتار کے مطابق چلتا رہے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں قافلہ کس کی مرضی سے چلتا ہے. میں بتاتا ہوں سالار قافلہ کی مرضی سے قافلہ چلتا ہے اور روحانیت کا یہ قافلہ اس کا سالار محمد ہے. جہاں نبی جا رہا ہے وہی سارے امت کے فرد بھی جا رہے ہیں, ولی بھی جا رہے ہیں, غوث بھی جا رہے ہیں, قطب بھی جا رہے ہیں, ابدال بھی جا رہے ہیں. اس لیے فرمایا تو نبی تک تو نہیں پہنچ سکتا, قافلے میں جو پیچھے چل رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جا. جہاں نبی جائیں گے اے امتی تو بھی وہی چلا جائے گا. کہ جو قافلے میں چل رہا ہے آپ کو نظر آیا کوئی تو اللہ کا ولی ہے, تم اس کے ساتھ جڑ گئے تو وہ تمہیں اس قافلے کے آداب سے بھاگ کے ساتھ چلاتا رہے گا. اور جو قافلے میں جڑ جائے, بولو جو قافلے میں جڑ جائے تو بتاؤ سارے قافلے کا ایک حکم ہوگا کیا نہیں؟ بولو نا سارے قافلے کا حکم ایک ہوگا کہ نہیں؟ لہذا ہم اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے ہماری انفرادی حیثیت ختم ہو گئی. اب جو جماعت پر رحمت برسے گی تو ہر فرد پہ رحمت برسے گی. تو رومی صاحب نے کیا فرمایا کہ جماعت کے ساتھ راستہ طے کرو تو بڑی خوبصورتی سے طے ہوتا ہے. اب آسمان اور حضور نے کیا فرمایا کہ جب بھی سفر کرو تو سفر میں ایک آدمی کو اپنا امیر بنا لو. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, آرام سے بیٹھے ہوئے. کیا فرمایا میرے نبی نے جب سفر میں جمع سلام 4-5 آدمی جا رہے ہیں کی کرتے ہیں تو حضور نے کیا فرمایا کہ آپس میں ایک آدمی کو امیر بنا. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا جماعت کا امیر ہونا ضروری ہے اور دوسرا یہ پتہ چلا جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے. جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے اور جماعت کا امیر ہو یہ بھی ضروری ہے. تو ایک سفر کے لیے قافلہ اور پھر اس کا امیر بھی چاہیے. تو یہ دین کا جو سفر ہے اس کے لیے بھی کوئی جماعت اور کوئی امیر چاہیے کہ نہیں؟ بھئی یہاں سے بدین شہر جانے کے لیے سفر میں جماعت چاہیے اور امیر چاہیے, تو یہاں سے جنت تک جانے کے لیے کوئی جماعت اور امیر نہیں چاہیے؟ اس کے لیے بھی جماعت چاہیے. تو مبارک ہو, اس کے لیے اللہ نے تمہیں اہل سنت و جماعت عطا فرمائی. اور اس کا امیر صدیق اکبر بھی ہے, فاروق اعظم بھی ہے, عثمان و علی بھی ہے, اور ان سب کا امیر خود محمد رسول اللہ. فرمایا تنہا سفر کرنا, تنہا سفر کرنا سفر کو دشوار بنا دیتا ہے, اور ساتھ مل جائے تو سفر خوشگوار ہو جاتا ہے. ساتھ مل جائے
تو سفر خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا تنہا راستہ طے کرنا مشکل ہے، راستے میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ تنہا سفر تو ہو سکتا ہے لیکن خطرہ تو ہے، کوئی ڈاکو آ کے لوٹ لے، کوئی درندہ آ کے کھا جائے۔ لیکن جماعت ہوئی تو پھر ڈاکو بھی احتیاط کرے گا، جانور بھی احتیاط کرے گا۔ تو پتہ چلا دین کے راستے میں بھی بڑے بڑے ڈاکو اور بڑے بڑے جانور کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بچنے کے لیے تنہا سفر نہ کرنا، جماعت کے ساتھ رہنا۔ تو جانور بھی ڈر جاتے ہیں جماعت جا رہی ہے۔ مثلا 50 آدمی جا رہے ہیں تو اب کوئی بے شک شیر ہی ہو، کتا ہو، جو مرضی ہو، وہ تو ڈر جائے گا۔ اور اگر اکیلا جا رہا ہوں، اکیلا کوئی جا رہا ہو تو بتاؤ خطرہ ہے نا۔ اس طرح یہ جو ہمارا دین کا سفر ہے، اس میں شیطان نفس ہمارے راستے میں کھڑے ہیں اور کہیں بھی لوٹ مار کر سکتے ہیں۔ اس لیے تم پاکوں کی صحبت میں رہو تاکہ تم بحفاظت سوئے جنت چلے جاؤ۔ تو کیا فرمایا رومی صاحب نے کہ جماعت کے ساتھ چلنا سفر کو آسان بنا دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ گھوڑا جو گھر میں ہی بندھا ہوا ہو، دوڑا نہ ہو، کیا کرنا ہے؟ وہ گھوڑا جس کو دوڑ نہیں آتی، یہ بھی تو بہت بڑا نقص ہے نا کہ وہ گھوڑا اور دوڑ نہ سکے۔ بولو بھائی، اب گھوڑے کی صفت اس لیے ہے کہ وہ دوڑتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو گھوڑا دوڑ ہی نہ سکے، آپ رکھو گے ایسے گھوڑے؟ چلو آج کل آپ کے جو گھوڑے ہیں وہ تو یہ موٹر سائیکل وغیرہ ہی ہے نا، اگر یہ چل ہی نہیں پھر رکھو گے اس کو؟ آپ سارے زندگی کو مرتے رہو اس کو، تو وہ بھی کہنے لگے رہو جو مرضی ہے میں ایسے ہی کھلوتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ اب بتائیں آپ کہ یہ جو گھوڑا ہے 2 ٹائروں والا، 2 کانوں والا، مطلب اس میں کان روڑتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر وہ چل ہی نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی باڈی بڑی خوبصورت ہے، اس کی سیٹ بڑی نرم ہے، اس کا ہینڈل جو ہے بڑا چمک رہا ہے، سب چیزیں، تو اس کو یہاں پڑا رہے بس رکھتا ہے کوئی؟ بولو نا۔ ہاں، لیکن جو موٹر سائیکل چل سکتا ہے اس کو لوگ رکھتے ہیں۔ بولو، اس سے پتہ چلا کہ جب تک موٹر سائیکل چلتا ہے اور دوڑتا ہے، آپ کو سفر پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اپنی شان پر قائم ہے، اس لیے اس کی شان آپ کے دل میں بھی قائم ہے۔ تو گھوڑا بھی ایسے ہی، گھوڑا بھاگے نہیں تو گھوڑے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے قبلے سے اس کو دانے کھلائیں اور چارہ لے کر آئیں اس کے لیے۔ تو وہ گھوڑے کی شان یہ ہے کہ وہ دوڑنے والا ہو۔ تو رومی صاحب نے فرمایا جو گھوڑا دوڑے نہیں، یہ تو عجب بات ہے، وہ گھوڑا اور دوڑے نہیں۔ اب اس کو دوسری طرف لے چلتا ہوں میں کہ وہ مومن اور اس میں تقویٰ نہ ہو۔ وہ تو مومن لیکن اس میں تقویٰ نہ ہو، وہ مومن لیکن اس کی پیشانی میں سجدے کی روشنی نہ ہو، وہ مومن لیکن اس کی زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ مومن اور وہ قرآن نہ پڑھتا۔ تو فرمایا کہ جس طرح گھوڑا ہے لیکن اگر گھوڑے نہیں تو فضول گھوڑا ہے، ایسے مسلمان تو ہے، تقویٰ نہ ہو تو فضول قسم کا مسلمان ہے۔ تو گھوڑے میں دوڑ آ جائے تو باوقار ہو جاتا ہے، مومن میں تقویٰ آ جائے تو یہ بھی باوقار ہو جاتا ہے۔ سمجھے؟ تو فرماتے ہیں اب اس گھوڑے کو دوڑانا تو ہے، دوڑا تو نہیں لیکن دوڑانا تو ہے۔ تو رومی صاحب نے آسان طریقہ بتایا، انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو دوڑنے والے گھوڑے ہیں ان کو ان کے ساتھ لگا دو۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ کہ جو گھوڑے دوڑنے والے ہیں اس نہ دوڑنے والے کو ان کے ساتھ لگا دو، تو یہ دیکھا تھا کہ یہ بھی میری طرح ہی ہے، میں نہیں دوڑ رہا یہ دوڑ رہے ہیں۔ جب یہ دیکھے گا کہ ٹانگیں بھی میری طرح ہیں، سر بھی میری طرح ہے،
ساری شکل و صورت میری طرح، لیکن میری سیرت ان کی سیرت سے ملتی نہیں۔ صورت تو مل رہی ہے، بولو بھائی بولو نا۔ میں بھی گھوڑا، یہ بھی گھوڑے، پر میں نہیں گھوڑا، یہ سب گھوڑے۔ گھوڑا تو میں بھی ہوں، یہ بھی گھوڑا ہے، لیکن میں نہیں دوڑا۔ پھر کس قسم کا گھوڑا؟ بولو نا۔ فرمایا کہ شکل ہماری ایک ہے لیکن صلاحیت ہماری ایک نہیں ہے۔ اسی طرح صورت میں تم بھی انسان ہو، اللہ کا ولی بھی انسان ہے، وہ بھی ٹانگوں والا، تم بھی ٹانگوں والے، وہ بھی صورت والا، تم بھی صورت والے، وہ بھی کھانے والا، تم بھی کھانے والے، وہ بھی پینے والا، تم بھی پینے والے۔ لیکن کیا اس پر فیصلہ ہوگا؟ نہیں۔ فرمایا جب یہ صورت والا کسی دوسری صورت والے کو دیکھے، جب ساتھ چلے گا تو پتہ چلے گا صورت تو ہماری ایک جیسی ہے، لیکن جو سیرت ادھر ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا گھوڑے کو دوڑاؤ اس گھوڑے کے ساتھ یا ان گھوڑوں کے ساتھ جو دوڑنا جانتے ہیں، تو یہ انہیں دیکھ کے آہستہ آہستہ یہ بھی دوڑنا شروع ہو جائے گا۔ اس بے عمل کو تو اللہ کے ولی کے ساتھ چلاتا رہے، ایک وقت آئے گا یہ بے تقویٰ بھی با تقویٰ ہو جائے گا۔ یہ روحانیت کہ صحبت کی وجہ سے سیرت کا درست ہونا ضروری ہے۔ 20 سال سے کوئی چشتی بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی قادری بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو جھوٹ بھی بول رہا ہے ساتھ میں۔ 30 سال سے نقشبندی بن کے بیٹھا ہے لیکن حرام کھا رہا ہے۔ تو آپ کا چشتی قادری نقشبندی ہونے کا تو 1 روپے کا فائدہ نہ ہوا اگر آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہ ہوا۔ اس لیے جس کی نسبت جس پیر کے ساتھ ہے، وہ اس پیر کے سامنے بیٹھ کے دیکھے کہ صورتیں ملتی ہیں لیکن سیرت نہیں ملتی ہے، تو ساتھ رہے گا تو سیرت بھی حاصل ہو جائے گا۔ اب رومی صاحب نے یہ کسرہ فرمایا، سماعت کریں۔ راہ سنت با جماعت خوشبوت، راہ سنت با جماعت خوشبوت، اسب با اسبا یقین خوش کر ربد۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دین کا راستہ ہے، یہ جماعت اور پاکوں کے ساتھ چلنے سے یہ راستہ بندے کے لیے آسان ہے۔ اور فرماتے ہیں اسب با اسبا، یعنی گھوڑا گھوڑوں کے ساتھ اچھی رفتار سے دوڑتا ہے۔ کیا فرمایا؟ گھوڑا گھوڑوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ گھوڑا گھوڑوں کی جماعت کے ساتھ اچھا دوڑتا ہے۔ تنہا وہ نہیں دوڑ سکتا تھا، لیکن جب اس نے اپنے ہم جنسوں کو دیکھا، یہ تو ایسے زبردست انداز سے چھلانگیں مارتے ہوئے دوڑ رہے ہیں اور میں سست و کاہل بن کے کھڑا ہوں، تو اس کے اندر بھی غیرت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بھی حمیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جرأت پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح یہ چھلانگیں لگا رہے ہیں میں بھی چھلانگیں لگاؤں، جس طرح یہ دوڑ رہے ہیں میں بھی دوڑوں۔ اور اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ مرید دیکھتا ہے کہ یہ تو ساری رات بیٹھ کے خدا کو یاد کرتے ہیں اور میں خراٹے مارتا رہتا ہوں، یہ تو قرآن پڑھتے ہیں اور میں نے تو آج تک قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ لہذا یہ سارے معمولات کو دیکھ کر اس کے معمولات میں بھی انقلاب آنا شروع ہو جاتا۔ راہ سنت با
خوش